کیا پاکستان میں شدید سیلاب کی وجہ امریکہ کا ہارپ منصوبہ ہے؟ صحافی عبداللہ جان کے مطابق پاکستان میں حالیہ تباہ کن بارشوں اور سیلاب کو کچھ ہلکی ایک سازش کا نتیجہ سمجھتے ہوئے اس تباہی کو قدرتی آفت کے بجائے بالائی فضا کے مطالعے سے متعلق امریکی پروجیکٹ ہارپ کی کارستانی قرار دے رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک بحث میں بارشوں اور سیلاب کے باعث ہونے والی تباہیوں کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں یوٹیوب پر کئی ویلاگز بھی کیے گئے ہیں، جبکہ ایک اردو اخبار میں آن لائن انکشاف کے حوالے سے ملک میں بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریوں کا ذمہ دار امریکی پروجیکٹ ہارپ کو ٹھہرایا ہے۔ اس سال جون کے وسط سے شروع ہونے والی شدید بارشوں اور اس کے نتیجے میں سیلابی ریلوں کے باعث اس وقت پاکستان کی ایک تہائی حصہ خشکی پر پانی موجود ہے، جبکہ 3 کروڑ سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ انڈیپینڈنٹ اردو نے اس موسم گرما میں شدید بارشوں اور سیلاب کے پیچھے کسی سازش یا ہارپ سے تعلق کی حقیقت جاننے کی کوشش کی، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ تاہم ان حقیقتوں کو بیان کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہارپ پروجیکٹ کو جان لیا جائے۔ ہارپ کیا ہے؟ ہائی فریکوینسی ایکٹیو اورورل ریسرچ پروگرام امریکی فوج کی شروع کردہ ایک سائنسی کوشش ہے، جس کا مقصد زمین کی سطح سے 50 میل اوپر سے خلا تک زمین سے 400 میل کی دوری پر پھیلی ہوئی فضا، جسے آئنوسفیئر کہا جاتا ہے، کا مطالعہ کرنا ہے۔ 1993 میں شروع ہونے والے اس منصوبے کو اگست 2015 میں امریکہ کی یونیورسٹی آف الاسکا فیئر ہینکس کو منتقل کر دیا گیا تھا، اور ہارپ کی رصدگاہ یعنی آبزرویٹری امریکی ریاست الاسکا کے ایک چھوٹے سے شہر گاکونا کے قریب واقع ہے۔ یونیورسٹی آف الاسکا کی ویب سائٹ کے مطابق ہارپ آئنوسفیئر کے مطالعے کے لیے دنیا کا سب سے قابل ہائی پاور ہائی فریکوینسی ٹرانسمیٹر ہے۔ ہارپ پروگرام عالمی سطح کی آئنوسفیرک ریسرچ تیار کرنے کے لیے پرعزم ہے، جس میں شامل ہے آئنوسفیرک آلات جن میں ہائی فریکوینسی رینج میں کام کرنے والے ٹرانسمیٹر کی سہولت موجود ہے، جسے سائنسی تحقیق کی مقصد سے آئنوسفیئر کے ایک محدود حصے کو عارضی طور پر اکسانے یعنی ایکسائٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جدید ترین سائنسی یا تشخیصی آلات جنہیں آئنوسفیئر کے اکسائے گئے حصے میں ہونے والی تبدیلیوں یا عوامل کا مشاہدے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کم آبادی والی ریاست الاسکا کے دور دراز بیابانوں میں قائم ہارپ کی آبزرویٹری میں 360 ریڈیو ٹرانسمیٹر، 180 انٹیناز اور 5 طاقتور جنریٹر نصب ہیں، جو چلائے جانے پر ہر سمت میں جیومیٹرک پیٹرن بناتے ہیں۔ ہارپ آبزرویٹری میں نصب ہر انٹینا 1 فٹ موٹا اور 72 فٹ اونچا ہے۔ یونیورسٹی آف الاسکا بیئر ہینکس کی ویب سائٹ پر ہارپ میں موجود سہولیات کا ذکر جس انداز میں کیا گیا ہے، اس سے واضح تاثر ملتا ہے کہ درسگاہ منصوبے کی مارکیٹنگ کر رہی ہے۔ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر ہارپ سے متعلق صفحے پر درج ہے: ان آلات کے استعمال کے نتیجے میں ہونے والے عمل کا ایک کنٹرول شدہ انداز میں مشاہدہ سائنسدانوں کو ان عوامل کو بہتر طور پر سمجھنے کی اجازت دے گا جو سورج کے قدرتی محرک کے تحت مسلسل رونما ہوتے ہیں۔ ہارپ آبزرویٹری میں نصب سائنسی آلات کو مختلف قسم کی مسلسل تحقیقی کوششوں کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جن میں ہارپ کے آلات کا استعمال شامل نہیں لیکن سختی سے غیر فعال ہیں۔ ان میں سیٹلائٹ بینک کا استعمال کرتے ہوئے آئنوسفیرک خصوصیات، ارورا میں باریک ساخت کا دوربین مشاہدہ اور اوزون کی تہہ میں طویل مدتی تغیرات کی دستاویزات شامل ہیں۔ ہارپ منصوبہ اور تنازعات: قدرتی آفات کے نتیجے میں ہونے والی تباہ کاریوں کو بین الاقوامی سازش سے منسلک کرنے کا منظر صرف پاکستانی معاشروں تک محدود نہیں بلکہ بعض ترقی یافتہ مغربی ممالک میں بھی یہ معاملہ عام دکھائی دیتا ہے۔ ہارپ منصوبہ اپنے قیام کے فوراً بعد 1990 کی دہائی کے وسط میں تنازعات کا موضوع بنا، جب کہا گیا کہ اس کے آبزرویٹری میں نصب اینٹیناز کو بطور ہتھیار استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں 2010 کے سیلاب کے بعد بین الاقوامی شہرت رکھنے والے پاکستانی سائنسدان ڈاکٹر عطاء الرحمن ایک مضمون میں اس سال وقوع پذیر ہونے والے سیلاب کی ممکنہ وجہ ہارپ کے استعمال کو قرار دیا۔ ڈاکٹر عطاء الرحمن کی اس مضمون کو پاکستان میں بہت پذیرائی ملی، تاہم سائنسدانوں اور ماحولیاتی ماہرین نے اسے تنقید کا نشانہ بنایا۔ ڈاکٹر عطاء الرحمن نے بعد ازاں اس مضمون کو یہ کہتے ہوئے وضاحت کی کہ وہ دوسرے سائنسدانوں کے خیالات اور مشاہدات کا ذکر کر رہے تھے اور خود ان سے متفق نہیں۔ اگست 2002 میں روس کی ہارپ کی مخالفت منظر عام پر آئی، جس میں کہا گیا کہ امریکہ اس منصوبے کو استعمال کر کے نئے اور زیادہ مہلک ہتھیار بنا رہا ہے۔ وینزویلا کے صدر یوگو شاویز نے بھی ہارپ پر تنقید کی تھی، جبکہ امریکی ریاست منیسوٹا کے سابق گورنر جیسی وینٹورا نے سوال اٹھایا تھا کہ کیا امریکی حکومت ہارپ کے ذریعے موسم یا لوگوں کے ذہنوں کو کنٹرول کرنا چاہ رہی ہے۔ ایران، عراق اور ہیٹی میں آنے والے تباہ کن زلزلوں کو بعض حلقوں نے ہارپ منصوبے سے جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ گزشتہ سال جولائی میں جرمنی میں آنے والے سیلاب سے متعلق بھی اسی قسم کی سازشوں کا ذکر سامنے آیا تھا۔ 2017 میں برازیل میں بجلی کے کھمبوں کو گرائے جانے کی ایک ویڈیو کو سوشل میڈیا پر یہ کہہ کر پوسٹ کیا گیا کہ مظاہرین ہارپ کے انٹینا تباہ کر رہے ہیں۔ ہارپ موسم میں تبدیلی کی وجہ بن سکتا ہے۔
اکثر ماہرین حارپ اور موسمیاتی تبدیلیوں کے درمیان کسی تعلق کی موجودگی کو رد کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام UNDP سے منسلک رہنے والے ماہر ماحولیات ڈاکٹر قمر زمان چودھری کے مطابق حارپ اور موسم کا تعلق بیان کرنے والی کہانیاں بہت پرانی ہیں اور محض جھوٹ اور کم علمی پر مبنی ہیں۔ انڈیپینڈنٹ اردو سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حارپ منصوبے کی اس کے قیام سے اب تک کوئی بڑی کامیابی سامنے نہیں آئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر امریکہ دوسرے ملکوں میں بارشیں اور دوسری قدرتی آفات لانے کے لیے حارپ کو استعمال کر سکتا تو سب سے پہلے وہ ان کے ہاں تباہی مچانے والے سائیکلونز کو کنٹرول کرنے کی کوشش ضرور کرتے۔ انہوں نے کہا کہ قدرتی عوامل کو بدلنے یا کنٹرول کرنے کے لیے اتنی زیادہ توانائی کی ضرورت ہوتی ہے جو انسان ابھی بنانے یا پیدا کرنے سے قاصر ہے۔ ڈاکٹر قمر زمان چودھری نے بتایا کہ جو مصنوعی بارشیں کی جاتی ہیں وہ بھی محدود علاقوں پر بالکل تھوڑے وقت کے لیے ممکن ہوتی ہیں۔ پاکستان کے محکمہ موسمیات کے ساتھ 3 دہائیوں تک منسلک رہنے والے ماہر موسمیات محمد حنیف کہتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں کہ پاکستان میں ہونے والی موسمیاتی تبدیلیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے حارپ منصوبے کو استعمال کیا جا سکے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ حارپ منصوبہ گزشتہ کئی برسوں سے بند پڑا ہے اور اب ایک امریکی یونیورسٹی کے کنٹرول میں ہے۔ اسلام آباد میں قائد اعظم یونیورسٹی میں فزکس پڑھانے والے ایک پروفیسر ہود بائر روزنامہ ڈان میں چھپنے والے ایک مضمون میں لکھتے ہیں کہ موسم کی تبدیلی صرف حارپ کی ریڈیو لہروں کی وجہ سے نہیں ہو سکتی۔ آئنوسفیئر پر 3.6 میگا واٹ ریڈیو ٹرانسمیٹر کے اثرات کا پتہ صرف حساس آلات سے لگایا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ یہ اثرات بھی دن میں زمین سے ٹکرانے والے سورج سے چارج شدہ ذرات سے تقریباً مکمل طور پر دھل جاتے ہیں۔ پروفیسر ہود بائر کے خیال میں حارپ کے اثرات کو دیکھنا ایسے ہی ہوگا جیسے سورج کی روشنی میں 1 میل دور موم بتی دیکھنے کی کوشش کرنا۔ مضمون میں مزید لکھا گیا، آج یہاں تک کہ انتہائی طاقتور لیزر اور ریڈیو بھی آئنوسفیئر کے بڑے حصوں کو گرم کرنے کی ضرورت سے لاکھوں گنا کمزور ہیں۔ یقیناً کہیں بھی چھوٹی مقدار میں ہاٹ اسپاٹ بنانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کا موسم یا زلزلوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ شاید مستقبل کی کسی صدی میں کوئی لیزر یہ کام کرنے کے قابل ہو۔ تو پھر پاکستان میں زیادہ بارشیں کیوں ہوئیں؟ عالمی ماحولیاتی ادارے گزشتہ کئی سالوں سے پاکستان میں ماحولیاتی تبدیلیوں کے باعث ممکنہ تباہیوں کی طرف اشارہ کرتے آ رہے ہیں۔ پاکستان کا شمار بہت عرصہ قبل دنیا کے ان 5 ملکوں میں کر دیا گیا تھا جو ماحولیاتی تبدیلی کے باعث سب سے زیادہ موسمیاتی خطرات سے دوچار ہیں۔ صرف پاکستان نہیں بلکہ جنوبی ایشیا کا پورا خطہ نشانے پر ہے۔ دنیا بھر کے موسمیاتی تبدیلیوں سے شدید متاثر 10 ممالک کی فہرست میں سے 7 ممالک بشمول پاکستان، بنگلہ دیش، میانمار یعنی برما، نیپال، فلپائن، تھائی لینڈ اور ویتنام کا تعلق جنوبی ایشیا سے ہے۔ موسمیاتی ماہرین کے مطابق غربت، بے روزگاری، بڑھتی آبادی اور موسموں کے تابع زراعت پر انحصار کے باعث دنیا کے دیگر خطوں کے مقابلے میں جنوبی مشرقی ایشیا اور خاص طور پر جنوبی ایشیا کو زیادہ خطرہ لاحق ہے۔ ماہر موسمیات محمد حنیف کا اس سلسلے میں کہنا تھا کہ اس سال شدید موسم کی وجوہات اندرونی تھیں، جس کا ثبوت رواں موسم گرما کے شروع میں ہی کئی دن تک درجہ حرارت کا بہت زیادہ رہنا تھا۔ اس سال گرمیوں کے شروع میں ہی ریکارڈ بریکنگ درجہ حرارت ریکارڈ کیے گئے اور ایسا کئی دنوں تک ہوتا رہا۔ UNDP کے ڈاکٹر قمر زمان کہتے ہیں کہ ماحولیاتی تبدیلیوں کے باعث پاکستان کا موسم بہت زیادہ بے اعتبار ہو کر رہ گیا اور اس موسم گرما میں اس کا عملی نمونہ دیکھنے میں آیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ حالیہ بارشیں ان 6 سے 7 سسٹمز کا نتیجہ ہیں جو بنگال کے اوپر پیدا ہوئے اور انڈیا کو عبور کرتے ہوئے پاکستان پہنچے، جہاں انہوں نے بحر عرب سے نمی حاصل کی اور برس پڑے۔ ماہر ماحولیات علی توقیر شیخ کا کہنا تھا، ماحولیاتی تبدیلی کے ساتھ موسموں کی بے چینی بڑھ گئی اور پہلے سے کسی چیز کی پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا مونسون سیزن ہمیشہ سے بغیر کسی ترتیب سے رہا، تاہم اس کے باوجود معلوم تھا کہ برسات کب اور کن علاقوں میں کتنی شدت سے ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سال صرف یہ نہیں کہ بارشیں زیادہ ہوئی بلکہ دریائے سندھ کے علاوہ نان انڈس یا نان ریور بیس سیلاب آئے، جن میں گلگت بلتستان کے گلیشیئرز کا پگھلنا، کراچی میں اربن فلڈنگ، بلوچستان میں بارشوں کے باعث سیلاب، پھر جنوبی پنجاب اور سندھ کے زیریں حصوں میں سیلاب، خیرپور اور سکھر میں بارشوں کے باعث سیلاب اور نوشیرہ میں کلاؤڈ برس شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ 6 واقعات ایک کے بعد دیگر ایک ہی خطے میں ہوئے اور بہت زیادہ تباہی کا باعث بنے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ سب کچھ کے باوجود ان بارشوں سے ہونے والے نقصانات کو بچایا جا سکتا ہے۔ ماہرین کے خیال سازشی نظریات پھیلانے یا ان پر یقین رکھنے کے بجائے پاکستانی قوم کو اپنی حکومتوں پر سیلاب اور شدید بارشوں کے نقصانات کم کرنے کے لیے اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی YouTube چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔